بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ آپ نے مسجد بنائی۔ تو اس کے بارے میں بحث ہے کہ تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول جس جگہ آپ کی ناقہ آ کر بیٹھی تھی، چونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ کہاں بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تعین بھی ہونی تھی اور مسجد کی بھی، تو اونٹنی اول جس جگہ آ کر بیٹھی تھی اور وہ جگہ یتیموں کا مربد تھا، یعنی کھجور خشک کرنے کی جگہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے گئی اور پھر واپس آ کے یہاں پر بیٹھی۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ اول جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کا مربد تھا، یعنی کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی بابت دریافت کیا، بابت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ خرمن سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے قطعہ یعنی زمین کا ٹکڑا خرید کر آپ مسجد بنائیں، اور ان کے چچا سے جن کی زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائیں۔ ان دونوں نے کہا، ہم اس خرمن کو بلا کسی معاوضہ کے آپ کی نظر کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے اس کی قیمت کے خواستگار نہیں چاہتے، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید لیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ملکیت کی اجازت اگر کسی کو دے بھی دے، ان کی اجازت اسلام میں معتبر نہیں، اگرچہ وہ ہمارے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کے پاس پیسے ہیں، 1000 پاؤنڈ ہے، وہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور بالکل خوشی سے دینا چاہتا ہے، چلو مسجد کو ہی کر لیں گے، مسجد کو دینا چاہتا ہے خوشی سے، تو اس کے وہ 1000 پاؤنڈ نہیں لیے جائیں گے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو غالباً اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر اس جگہ کو خرید لیا۔ علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس خرمن کی قیمت دے دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 10 دینار اس کی قیمت میں ادا کیے۔ تو 10 دینار میں نے تھوڑا سا حساب لگایا کہ 10 دینار کے آج کل کے حساب سے کتنے بنتے ہیں، تو تقریباً 3500 کچھ پاؤنڈ بنتے ہیں، 3500 اور کچھ، پاکستانی حساب سے تقریباً 13.5 لاکھ روپیہ، اس سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ تو اتنی قیمت دے کر انہوں نے اس جگہ کو خرید لیا۔ تو وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منافق تھے اور اپنے اغراض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، وہ مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے اتنے پیسے لگا رہے ہیں، تو کیا ایسے شخص منافق ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بعد ازاں اس زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوانے اور قبور مشرکین کے یعنی مشرکین کی قبروں کو ہموار کر دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے، اور انصار و مہاجرین بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور یہ شعر پڑھتے، هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر۔ یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہیں۔ خیبر میں اس وقت چونکہ یہود تھے تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ اور کبھی یہ پڑھتے، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجر۔ اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے،
پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما جو صرف آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر اور بھلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی بھلائی اور خیر کے خواہاں ہیں، خیر کے خواہاں، خیر کو چاہنے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زبانوں پر یہ تھا، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المضلل۔ اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، لا یستوی من یعمر المساجد یدأب فیہا قائما وقاعدا۔ جو شخص اٹھتے بیٹھتے تعمیری مسجد میں سرگرداں ہیں، ومن یرا عن التراب حائدا، اور وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو مسجد کے کام میں لگا ہوا ہے اور جو مٹی اپنے آپ سے جھاڑتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانے والوں میں چونکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فطری طور پر نظیف الطبع واقع ہوئے تھے۔ بعض انسان ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں وہ ہر وقت صاف ستھرے رہتے ہیں، تھوڑی سی دھول پڑے تو اس طرح کرتے ہیں، آپ نے بھی بہت ساروں کو ایسے دیکھا ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، دوسرے صحابی ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فطری طور پر نظیف الطبع تھے، ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی زیادہ تھی، تو جب اینٹ اٹھاتے تو کپڑوں سے دور رکھتے اور جہاں کپڑے پر ذرا بھی غبار پڑ جاتا تو اس کو جھاڑتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وَمَن يَرَى عَنِ التُّرَابِ حَائِدًا، یہ جو دوسرا مصرع ہے اس کو یعنی بطور مزاح کے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ عجب نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مذاق میں اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہو، ایک تو مذاق ہو رہا ہے ان سے، دوسرا اس طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بنسبت صفائی اور ستھرائی کے گرد و غبار ہی بہتر ہیں۔ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آیا ہے، الحاج الثعش الطفل، کہ حاجی تو وہ ہیں جو گرد آلود اور میلا کچیلا ہو۔ ویسے اسلام میں میلا کچیلا رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن حاجی وہ اچھا ہے جو میلا کچیلا ہو، تو وہاں اللہ کو میلا کچیلا ہونا اچھا لگ رہا ہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مسجد کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے، تو اس میں اگر میلے کچیلے ہو گئے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ مسند احمد میں طلق ابن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گارا گھولنے کا حکم دیا، میں بھاولا لے کر گارا گھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی اینٹیں اٹھا کر لاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم گارا گھولو، تم اس کام سے خوب واقف ہو۔ یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثل تھی جو مسجد نبوی ہے۔ کچھ اینٹوں کی دیواریں تھی، کھجور کے تنوں کے ستون تھے اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتا، اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ 100 گز لمبی اور تقریباً 100 ہی گز عریض تھی، اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھی۔ یہ ایک ہاتھ ہے تو کوہنی تک، تو اس طرح 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھی۔ دیواروں کی بلندی قد آدم سے زیادہ تھی، یعنی آدمی کی قد سے زیادہ تھی۔ دیوار قبلہ جو اگلی دیوار ہے بیت المقدس کی جانب رکھی گئی تھی، چونکہ اس وقت منہ بیت المقدس کی طرف کرنا تھا نماز میں، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ خوب واقف ہے اس بات سے، تو جس جانب قبلہ کی دیوار ہے ایک دروازہ اس جانب رکھا گیا، اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب میں
جسے اب باب الرحمہ کہتے ہیں، دوسرا دروازہ وہاں رکھا گیا۔ اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے، جسے اب باب جبریل کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دروازے رکھے گئے۔ اور جب 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا، تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کا طول و عرض کتنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی۔ خارجہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ مدینہ کے فقیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 70 گز لمبی اور 60 گز چوڑی تھی۔ محمد ابن یحییٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شرقاً غرباً یعنی مشرق اور مغرب کی جانب 63 گز تھی، اور شمالاً جنوباً 54 گز اور 2 ثلث گز تھے۔ 2 ثلث یعنی 2/3 جس کو کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ مسجد نبوی کی 2 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے، مقیم ہوئے۔ دوسری 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے السرنو تعمیر کرائی، جیسا کہ متعدد احادیث اور مختلف روایات سے ثابت ہے۔ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا، اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں 100 گز سے کچھ زائد ہی تھا۔ چنانچہ ابن جریر جعفر ابن عمر سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 2 مرتبہ بنایا۔ اول جب کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا۔ دوسرے فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں مسجد کو السرنو بنایا اور زمین لے کر مسجد میں اور زیادہ توسیع کی۔ چنانچہ معجم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری سے فرمایا کہ یہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضہ میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، لیکن وہ اپنی عسرت و غربت اور کثیر العیالی کی وجہ سے، یعنی بیوی بچے زیادہ تھے، تو اس وجہ سے وہ مفت نہ دے سکے۔ اب دیکھو پیچھے بات آئی تھی یتیموں کی، تو وہاں انہوں نے اصرار کیا کہ ہم پیسے نہیں لیتے، آپ یہ زمین لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت نہیں لی، وہاں پیسے دیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ اجازت دے بھی تو وہ اپنی ملکیت کو زائل نہیں کر سکتے، اور یہاں چونکہ بڑا آدمی ہے، بچوں والا ہے، اس کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور ہے بھی تھوڑا سا مالی اعتبار سے زیادہ مالدار نہیں ہے، تو اس لیے وہ مفت نہیں دے سکے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قطع زمین کو بمعاوضہ 10,000 درہم ان انصاری سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، جو قطع زمین آپ انصاری سے جنت کے محل کے معاوضہ میں خرید فرمانا چاہتے تھے، وہ اس ناچیز سے یعنی مجھ سے خرید لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطعہ بمعاوضہ جنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خرید کر مسجد میں شامل فرمایا، اور اول اینٹ اپنے دست مبارک سے رکھی، اور پھر آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ یہاں بھی 10,000 درہم ہے، تو 200 درہم میں 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، 200 درہم میں۔ تو یہ تھوڑا سا موبائل نکال کے ضرب دے دے، 25,000 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تو 25,000 پاؤنڈ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یعنی اس زمانے کے حساب سے، وہ جگہ خریدی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور مسجد کا وہ حصہ بنی۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف الاسناد ہے، مگر مسند احمد اور جامع ترمذی کی ایک حسن الاسناد روایت اس کی مؤید ہے۔ وہ یہ کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جو زمین کے فلاں ٹکڑے کو خرید کر بمعاوضہ جنت مسجد میں شامل کر دے، اور تم کو خوب معلوم ہے کہ وہ ٹکڑا میں نے ہی خرید کر مسجد میں شامل کیا، اور اب تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا جب باغیوں کا محاصرہ تھا آپ کے گھر کا۔
یہ روایت جامع ترمذی میں سمامہ بن حزن قشیری سے مروی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تحسین کی ہے، اور یہی روایت مسند احمد، سنن دارقطنی میں احنف ابن قیس سے مروی ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو 7 ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہوئے ہیں، وہ بھی اس تعمیر میں شریک تھے، جیسا کہ مسند احمد میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں سامنے سے آ گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ سینہ مبارک سے ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دے دیجیے۔ خذ غیرها یا ابا حریرہ فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ، اے ابو ہریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو، تحقیق نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ شرکت بنائے ثانی میں تھی، جو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں ہوئی۔ اب اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد نبوی کی 1 دفعہ تعمیر ہوئی یا 2 دفعہ۔ تو چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد کے مسلمان ہے، خیبر کے موقع پر آئے تھے 7 ہجری میں، تو اس موقع پر چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے میں بھی تعمیر میں شریک تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعمیر دو دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، ایک پہلی ہجری میں اور ایک 7 ہجری میں۔ کیونکہ اگر پہلی ہجری کی تعمیر مراد ہوتی تو اس وقت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے ہی نہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تعمیر 2 دفعہ ہوئی۔ تو یہ جو بات تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع میں جو اختلاف ہے کہ کتنے گز ہے، 100 گز ہے یا 100 سے کم ہے، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ شروع میں 100 سے کم تھی، اور جب دوسری زمین اس میں ملا دی گئی تو 100 گز ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شرکت بنا ثانی میں تھی، جو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں ہوئی، اور جو بنا پہلی ہجری میں ہوئی، یعنی تعمیر پہلی ہجری میں ہوئی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شرکت کیسے ممکن ہے؟ نیز عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو 5 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے ہیں، وہ بنائے مسجد نبوی میں ان کا شریک ہونا دلائل بیہقی میں مذکور ہے۔ یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہونا یہ بھی مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص 5 ہجری میں مشرف باسلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو، تو وہ پہلی تعمیر میں تو حاضر نہیں ہو سکتا جو کہ پہلی ہجری میں ہوئی ہے، تو لا محالہ ان کی یہ شرکت بنائی ثانی میں سمجھی جائے گی۔ یہ تمام تفصیل وفاء الوفا اور خلاصۃ الوفا کے باب 4 میں مذکور ہیں۔ تو یہ تھی مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق کچھ تھوڑی سی بحث۔ یہ وہ مسجد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ پہلی مسجد تو آپ نے جو بنائی ہے وہ قباء بنائی ہے، لیکن دوسری مسجد جو کہ آپ نے اپنے گھر کے ساتھ بنائی ہے وہ مسجد نبوی بنائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔